پہلا سوال بھائی کا یہ، نام کیا ہے آپ کا؟ سید سعادت علی. پہلا سوال بھائی کا یہ ہے، کہتے ہیں ہم نے تبلیغ میں بہت دفعہ سنا ہے کہ قرآن خود نہیں پڑھو، اس سے کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. دیکھیں قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں. ایک آیتیں وہ ہیں جن کا تعلق ہے نصیحت سے، واعظ و نصیحت، جن میں واقعات ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ہارون علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا، پھر آخرت کی ہولناکیاں. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو قرآن کا موضوع ہے نا، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے. کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس میں آپ علماء کے محتاج نہیں ہے. یہ آپ خود پڑھیں، خود سمجھیں، خود موٹیویشن ملے گی، اور اتنا آنا بھی چاہیے. دوسرا قرآن کا موضوع ہے مسائل. وراثت کے مسائل ہو گئے، طلاق کے مسائل ہو گئے، نماز کے مسائل ہو گئے، روزے کے مسائل ہو گئے. یہ وہ قرآن کا چیپٹر ہے جس میں آپ علماء کی مدد کے بغیر واقعی نہیں سمجھ سکتے، اور گمراہ لوگ اس میں آپ کو گمراہی میں ڈال سکتے ہیں آیتوں کا غلط مفہوم پیش کر کے. اور اس کے بارے میں بھی قرآن کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی، ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کریں کہ نازل کیا ہوا ہے. کیا مطلب؟ اس کو ڈیفائن قرآن خود نہیں کرے گا، بلکہ کون ڈیفائن کرے گا؟ قرآن مجمل بات کرے گا، مبہم بات کرے گا. اس کو ڈیفائن کون کرے گا؟ نبی. حدیث ڈیفائن کرے گی. اتنا بھی کافی نہیں ہے، آگے قرآن کہہ رہا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. پھر یہ خود بھی تفکر کریں گے. ایک ہوتا ہے فکر، ایک ہوتا ہے تفکر. فکر سے اوپر کی چیز ہے تفکر. باب تفاعل ہے نا، اس میں تکلف ہے، بہت ڈیپلی جا کے گھس کے گہرائی. اور تفکر کا اہل وہی ہوتا ہے جو قرآن کو بھی جانتا ہو اور مکمل احادیث کو بھی. تو ایسے علماء جو مکمل قرآن اور مکمل احادیث پر بھرپور عبور رکھتے ہیں، وہ پھر ان آیتوں میں مزید جا کے غور و فکر کریں گے. تو اس میں انہی متفکرین اور انہی علماء عوام پر لازم ہوگی کہ انہی کو فالو کرے. وہ اس میں وہ اپنی طرف سے قرآن کی آیتوں کی تفسیر نہیں کر سکتے. تو جو علماء کہتے ہیں نا قرآن خود سے سمجھ کے خود نہیں سمجھو لوگوں سے، ان کا مطلب وہ مسائل والی آیات، اور وہ مسائل والی آیات آپ کو خود سے سمجھ میں آئیں گے بھی نہیں. آپ قرآن کی جو وصیت، جو وراثت کی آیتیں ہیں نا، ترجمہ پڑھیں، آپ کو وراثت کے مسائل نہیں آئیں گے جب تک آپ اس کے ساتھ کوئی تفسیر ایڈ نہیں کریں گے. تفسیریں بھی تو لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں نا، وہ پڑھنی پڑے گی. آپ طلاق کے مسائل ہو گئے، نماز کا قرآن میں تذکرہ ملتا ہے، طریقہ ملتا ہی نہیں ہے. تو اللہ کے اس حکم کو پورا کیسے کرنا ہے، یہ آپ حدیث، اور حدیث کے بعد پھر فقہا کی طرف آپ کو جانا پڑے گا. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قرآن خود سے نہیں سمجھو، یہ لفظ بہرحال غلط ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ لفظ کیا ہے، یہ تعبیر غلط ہے. قرآن خود سے سمجھو. جو چیز مشکل لگے نا اس میں اپنی رائے قائم نہ کرو، بلکہ اس میں کس کو فالو کرو؟ علماء کو. یہ یوں صحیح تعبیر ہونی چاہیے. قرآن آپ سمجھیں، گھر میں لائیں، رکھیں. یہ تو قرآن گھر میں رکھ کے پڑھنے کے لیے نا. یہاں تک قرآن نے کہا ہے کہ نبی سے کہا ہے کہ جو مشرک آپ کے پاس آئے قرآن سننے کے لیے، تو آپ اس کو لائیں حتی یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ اللہ کے کلام کو اپنے کانوں سے سنیں. آگے اللہ نے کہتا ہے اس لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے علم نہیں ہے، ان کے پاس بہت سے لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے اسلام کا انکار کریں. جب یہ قرآن سنیں گے تو یہ انکار نہیں کریں گے، بلکہ اس کی آیات پر ایمان لے آئیں گے. تو جب غیر مسلم کی سمجھ میں قرآن آ سکتا ہے اور اس کے بارے میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ یہ خود سے سنے، تو خود سے سنے گا تو خود سے سمجھے گا بھی نا. تو یہ چیز اس کو اسلام کے قریب کرے گی. تو مسلمان کیوں نہیں خود سے سمجھے بھائی؟ وہ تو مسلمان بھی خود سے پڑھے گا بھی، خود سے سمجھے گا بھی. لیکن وہ آیتیں جن کا مسائل سے، فقہی مسائل سے تعلق ہے، پیچیدہ کچھ مسائل تو بہت واضح ہیں، پیچیدہ مسائل سے تعلق ہے، تو اس میں پھر اپنی رائے خود سے قائم کرنے کی کوشش نہ کرے. اور صحابہ بھی یہی کرتے تھے. جو آیتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی نبی سے پوچھتے تھے. تابعین کی جو آیتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ صحابہ سے پوچھتے تھے. تو یہ بات اس طرح سے تعبیر درست نہیں ہے کہ قرآن خود سے نہ سمجھو. اگرچہ ان کا مطلب درست ہے، لیکن یہ الفاظ بہرحال خطرناک ہے. الفاظ یہ ہونے چاہیے قرآن آپ خود سے سمجھیں، لیکن جو آیتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس میں اپنی رائے داخل نہ کریں، بلکہ اس بارے میں علماء سے رجوع کریں. یوں تعبیر ہونی چاہیے. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا بھائی؟ تبلیغی جماعت میں درس قرآن ہو، تبلیغ کی باتیں تبلیغ والوں سے پوچھو. میں کوئی تبلیغ میں رائے میں کوئی شورا کا رکن تو ہوں نہیں. وہ معین اختر سے انور مقصود نے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں. اس نے کہا ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھو. جب زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا ماموں گالیاں دیتے ہیں. ماموں کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا یعنی مطلب حالات ایسے ہو گئے کہ ماموں اب کیا کرتے ہیں؟ گالیاں دیتے ہیں. بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں، ٹیوب لائٹ کے، کیونکہ بجلی ہوتی نہیں ہے تو بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں. نل کا کھولو پانی نہیں ہے، نلکے کے رشتہ داروں کو گالیاں. تو تبلیغ کا کام اتنا پھیل چکا ہے. میرا خیال ہے ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر ہم نے درس قرآن کا پراپر سلسلہ شروع کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ عامی آدمی جب درس دینا شروع کرے تو وہ کچھ اور ہی نہ کر دے. تو شاید اس وجہ سے وہ ڈرتے ہیں. لہذا وہ یہ ترغیب دیتے ہیں کہ جو محلے کی مسجد کے امام ہیں، عالم ہیں، مسائل اس سے پوچھیں، ان کے درس قرآن کے حلقوں میں آپ شریک ہوں. دیکھو کام کا حجم جب بڑھتا ہے نا تو حساسیت بہت بڑھ جاتی ہے. تو یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے تبلیغ جماعت باہر دنیا میں جاتی ہے، مسائل بتانے کی اجازت نہیں ہے ان کو، اس لیے کہ اتنے زیادہ علماء ہر جماعت میں سارے عالم جا رہے ہو پھر تو ٹھیک ہے. زیادہ تر تو عوام ہوتی ہے نا اس میں. تو اب ان کو مسائل بتانا اگر شروع کر دیں تو غلطیوں کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے کہ نیا فتنہ نہ کھڑا ہو جائے. یہاں تک بھی تبلیغ جماعت پہ پابندی ہے کہ کسی دوسرے ملک میں جا کے کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت بھی نہیں دینا. لیکن یہ الٹا کام اس لیے سیدھا ہے کہ اگر تبلیغ جماعت باہر جا کے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دے تو دوسرے ملکوں میں تبلیغ پر پابندی لگ جائے گی. پابندی لگے گی، بولیں گے تو ہمارے مذہب کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں.
تو کچھ چیزیں سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں جو ہم اور آپ یہاں بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے. جب آپ اس پیمانے پر سوچتے ہیں تو ہاں, تبلیغ جماعت اگر لوگوں کو درس قرآن یا قرآن سیکھنے سے منع کر رہی ہوتی پھر آپ کہتے ہیں, تو وہ منع نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ 3 دن چلا 4 مہینے جو آپ لگاتے ہو یہ دین کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے, تو اس جذبے کو کیش کراؤ, قرآن پڑھو جا کے. کس نے منع کیا ہے؟ اب کوئی نہیں کر رہا. تو سعودی عرب میں جب تک فقہ حنبلی آفیشلی نافذ تھا, سعودی عرب میں مسائل چینج نہیں ہو رہے تھے. اب چونکہ فقہ حنبلی کو آہستہ آہستہ نکال رہے ہیں, اب نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں, فتوے بھی مارکیٹ میں نئے آ رہے ہیں. اب تو وہ جو ہے وہاں پر تو حکومت کی جو رائے ہوگی وہی قرآن و سنت ہوگا. 50-50 آیا کرتا تھا, ٹھیک ہے نا, 50-50 یاد ہوگا نا آپ لوگوں کو. وہ 50-50 میں دکھایا کہ وہ ایک کمنٹری کر رہا ہے کہ آج سلیم اللہ ہاکی کا میچ آ رہا ہے, سلیم اللہ بہترین کھیل رہے ہیں بھائی, سلیم اللہ بہترین. لوگوں نے کہا بھائی سلیم اللہ تو کھیل نہیں رہا صحیح طریقے سے. اصل میں اس کے پیچھے رکھی ہوئی تھی بندوق, بندہ کرسی کے نیچے بیٹھا ہوا تھا بندوق رکھ کے, اور اس کو بولا ہوا تھا سلیم اللہ اچھا کھیل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, سلیم اللہ اچھا کھیل رہا ہے. تو اب وہ بول رہا ہے سلیم اللہ. بہت لوگ جو تماشائی تھے انہوں نے کہا بھائی یہ تو کھیل ہی نہیں رہا. لوگوں نے کہا ہم جا رہے ہیں, اس نے کہا تم جہنم میں جاؤ, کھیل سلیم اللہ ہی اچھا رہا ہے. تم کہاں جاؤ؟ جہنم میں جاؤ, کھیل کون اچھا رہا ہے؟ یہ آزاد کمنٹری نہیں ہے, یہ پیچھے سے بندوق رکھی ہوئی ہے. تو جب آپ فقہ سے آزاد ہو جاتے ہو نا تو پھر آپ کی اپنی رائے ہوتی ہے, آپ کی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے, اس پہ لیبل کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ قرآن و سنت کا. میں نہیں کہتا سارے مذہبی اسکالر ایسے ہوتے ہیں, وہ اپنے لحاظ سے مخلص بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کا انجام جو نکل رہا ہوتا ہے اس سے فرقہ واریت ختم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہوتی. ہاں کوئی عالم دین اگر ایسا ہے, جیسے اہل حدیث علماء ہوتے ہیں, وہ چاروں فقہ کو فالو نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہمیں جو صحیح لگے گا ہم اس کو فالو کریں گے. تو ان کو چھیڑے نہیں آپ, نہ ان سے بد کلامی کریں. عامی آدمی پر علماء کا احترام بولو لازم ہے, جب تک کہ وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہے. لیکن آپ ان سے بولو سر آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, لیکن آپ کے پاس علم ابو حنیفہ سے زیادہ نہیں ہے, تو آپ اپنی رائے پہ خود فالو کریں. جیسے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ, وہ یوں سمجھ لیں کہ آج کل کے لحاظ سے اہل حدیث عالم تھے. وہ اس وقت تو یہ اہل حدیث نام سے نہیں تھا, لیکن کچھ علماء ایسے ہوتے تھے جو چاروں میں سے کسی کو فالو نہیں کرتے تھے, وہ کہتے ہیں ہماری اپنی رائے. تو ان کو علماء نے بڑا مقام دیا ہے, بھائی بہت بڑے عالم تھے, ان کی کتابوں سے فائدہ بھی اٹھایا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن جب عوام آتی تھی تو عوام کو کہتے تھے بھائی علامہ شوکانی ہمارے لیے قابل احترام ہے, فالو کس کو کرنا ہے؟ ان چاروں میں. یہ زیادہ جو ہے نا ان کے پاس علم زیادہ ہے, ان کو کرنے, جو خود کر رہے ہیں بھائی وہ ٹھیک ہے. ختم تراویح پر مٹھائی بانٹنا, کھانا کھلانا, مساجد میں ختم تراویح کے نام پر بریانی یا شیرینی بانٹنا کیسا ہے؟ عابد محمود, بہت بری اور ناپسندیدہ رسم ہے, بچکانہ رسم ہے ایک قسم کی. خاص طور پر مٹھائی اور لڈو بانٹنا تو بہت ہی بچکانا, جیسے بالوشاہی بٹ رہی ہے, جیسے پتہ نہیں کیا کیا تم نے, بچکانہ حرکت ہے, قبیح رسم. بھائی یہ جو نیاز وغیرہ کے کھانے ہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو ہمارے دین میں سے نہیں تھی تو وہ رد ہے, وہ مردود ہے. ایک روایت میں مردود کا لفظ بھی ہے, اس کو چھوڑ دو. تو جس طرح صحابہ کرام غرباء اور مساکین کا خیال کیا کرتے تھے اسی طرح آپ بھی کر لیا کریں. الگ سے کوئی اسپیسیفک نام دے کر اور تاریخیں متعین کر کے اس طرح کے کھانوں کا انتظام نہ کریں. اور کوئی مسجدوں کے اسپیکر اتنے تیز ہوتے ہیں, کان پھڑ جاتے ہیں, جس میں ہماری مسجد بھی داخل ہے, ہماری مسجد بھی داخل. میں نے بہت دفعہ ان سے کہا کہ یار یہ جو لاؤڈ اسپیکر ہے نا, ایک تو صرف اذان کے لیے استعمال ہوگا, اور اذان اتنی اونچی آواز سے ہوگی کہ صرف محلے تک اذان کی آواز پہنچے. لیکن ہمارے ہاں بھی اس قانون پہ عمل بولو نہیں ہو رہا ہے. ابھی نئی کمیٹی بنی ہے, ان کو میں گن پوائنٹ پہ مجبور کرنے کی کوشش کروں. بچے ڈر جاتے ہیں بھائی, آپ کا اذان کے علاوہ تو میں نے پابندی لگائی ہوئی ہے, باہر کا مائک آن ہی نہیں ہوگا. کیوں ہم آن کر کے اپنی تقریریں دنیا کو سنائیں بھائی؟ کوئی آرام کرنا چاہتا ہے, کوئی نہیں میری بات سننا چاہتا, آپ بھونپو لے کے اس کے کان میں گھسے ہوئے ہو یار. اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہم حق کی بات کر رہے ہیں, ہم اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں. تو اللہ رسول کی بات آپ اس طرح سے کر رہے ہیں جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے. اللہ رسول نے کب کہا کہ آپ لوگوں کے گلے پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کے کان میں جا کے چیخیں؟ آپ ہوتا ہے کہ مسجدوں میں کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے یہاں جب سرکولر آیا نا تھانے کی طرف سے کہ مسجد کے باہر, پرانی بات ہے 10 سال پرانی بات ہے, کہ بھائی مسجد کے باہر کا اسپیکر استعمال نہیں ہوگا جمعے کے بیان میں, تو انتظامیہ کے بعض لوگوں نے کہا یہ کیسا قانون ہے؟ میں نے کہا یہ تو ایسا قانون ہے کہ ہم تو بہت عرصے سے سیکھ رہے ہیں, یہ تو بالکل صحیح قانون ہے. کیوں بھائی ہم جمعے کی تقریر ان لوگوں کو سنائیں جو ہماری تقریر نہیں سننا چاہتے؟ کسی نے کہا نہیں جی آج تک کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ رہا ہو کہ میں نہیں سننا چاہتا, خواتین گھروں میں سن رہی ہوتی ہیں, لوگ گھروں میں سن رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا جو نہیں سننا چاہتا نا وہ بتائے گا نہیں کہ میں نہیں سننا چاہتا, اس کو ڈر ہے کہ کوئی فتویٰ نہ لگا دے کہ تم اللہ رسول کی بات نہیں سننا چاہتے. اور میں نے کہا میں تو نہیں سننا چاہتا, اگر میں جس کی بات سننا چاہوں گا میں تو اس کی مجلس میں جا کے بیٹھوں گا, میں تو نہیں کہوں گا بھوپو لے کے میرے گھر میں گھس جاؤ یار. تو
ہم تو جمعے کی تقریر بھی ہماری ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے, اور اذان پر بھی اس دن کیا ہوا, فجر کی اذان ہوئی, بچی ڈر گئی, کانپ گئی نا, میں بھی کانپ گیا بھائی یہ کیا ہو, ایک دم اتنی پاورفل اذان ہے. بھائی تم کیوں لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو, اتنی اذان دو جتنی آپ کے محلے تک جائے, آگے دوسری مسجد ہے وہاں اس کی اذان کا ایریا, بس میں کہتا ہوں دوسری مسجد تک بھی آپ کی اذان کی آواز نہ پہنچے. آپ کہتے ہیں جی اللہ کی کبریائی ہے, جتنی بلند ہو اچھا ہے, پھر آپ ایسا کرو کہ بھوپو لے کے نا پورے ملک میں بچھا دو, تاکہ جب یہاں اذان کی آواز ہو تو وہ والا اسپیکر بھی اسلام آباد تک آوازیں پہنچیں, اور پھر وہاں سے پوری دنیا تک پہنچ جائیں آوازیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اذان اتنی لائٹ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. اللہ کی کبریائی بلند ہو, لیکن اس محلے تک, اس سے آگے دوسری مسجد ہے نا, آپ کیوں ان کو مکلف کر رہے ہو کہ وہ والے میری مسجد میں آ کے نماز پڑھیں؟ آپ ہمارا جو مائک ہے نا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اتنا پاورفل اذان ہے کہ کان بجنے لگتا ہے بھائی, اور پھر آپ کسی مذہبی آدمی کو کہہ بھی نہیں سکتے, وہ کفر کا فتویٰ لگا دے گا آپ کے اوپر. اذان کو تم کہہ رہے ہو کان پھٹ رہے ہیں, اللہ کے نام کے سنتے ہوئے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. بھائی اللہ کے نام کو سن کے الحمدللہ مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی, اللہ کے نام اتنا آواز سے کہ کان کے پردے پھٹنے لگے, تو پھر تو انسان کے کان میں ایک حد تک ہے نا, دماغ بھی ایک حد تک برداشت کرتا ہے. پہلے اذان ہوتی تھی ہماری مسجد میں ہی, وہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز آہستہ تھی, اتنا مزہ آتا تھا فجر کی اذان میں, میں تو آنسو نکل جاتے تھے بعض دفعہ. ایسی خاموش فضا ہے اور اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوتے, کتنا پیارا لگتا ہے اسلامی ملکوں میں نا. پہلا جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا, جو صبح کی خاموشی ٹوٹتی ہے, وہ اللہ اکبر کے نعرے سے ٹوٹتی ہے, اتنا مزہ آتا ہے. لیکن اگر وہ اللہ اکبر کا نعرہ ایسے لگ گیا کہ آپ ہل گئے بیٹھے بیٹھے, آپ واش روم میں تھے, قبض ختم ہو گیا آپ کا, بچے ایک دم چیخ کے اڑ گئے, بیمار آدمی جو ہارٹ پیشنٹ ہے وہ ڈر گیا, کتنے تو مر چکے ہوں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہم جنازہ پڑھا رہے ہیں, وہ مرے ہماری اذان سے ہیں, وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ جی ابا اذان